تو السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دو سٹوریز سنانے والا ہوں جو کہ میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے بتائی ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وہ جو میرا سبسکرائبر تھا اس کا نام ہے انعام علی، اور اس نے مجھے یہ ویڈیو سٹوری مجھے بھیجی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تم اس پر ویڈیو بناؤ۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ تو وہ جو انعام علی تھا اس کا کہنا ہے کہ میری ایک بیوی اور 3 بچے ہیں، اور میں انہیں کے ساتھ رہتا ہوں، اور میری ایک جاب بھی ہے جو کہ میں رات کے وقت کرتا ہوں، یعنی کہ جو جنگلات وغیرہ ہوتے ہیں میں ان کے اندر رات کے وقت اپنا ٹائم گزارتا ہوں، یعنی وہاں پر میں پہرہ داری کرتا ہوں تاکہ کوئی لوگ آ کر وہاں سے درخت وغیرہ نہ کاٹیں، اور اس طرح کا میں وہاں پر پہرہ کرتا ہوں۔ تو وہ جو کہہ تھا انعام علی، تو اس نے کہا کہ کچھ 1-2 منتھ پہلے میں وہاں پر سو رہا تھا اسی جنگل میں، اور اس کے پاس مجھے اچانک سے بہت زیادہ سسو آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی مجھے سسو آیا تو مجھے خیال آیا کہ چلو اب میں سسو کرنے چلا جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں سسو کرنے گیا تو میں نے وہاں پر تھوڑی اور جگہ دور جا کر وہاں پر میں نے سسو وغیرہ کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست کی کال آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی اس کو کال کی تو وہ میری کال نہیں اٹھا رہا تھا، اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو اس کا گھر قریب ہی ہے تو میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں، وہاں سے اس کے گھر سے اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں جیسے ہی وہاں سے اس کے گھر پہنچا تو اصل میں اس کے گھر کے ساتھ ایک قبرستان بھی تھا، یعنی جنگل اور اس کے گھر کے درمیان ایک قبرستان بھی تھا اس دوست کے گھر کے درمیان۔ تو اس نے کہا جیسے ہی میرا قبرستان سے گزر ہوا تو وہاں پر مجھے ایک اچانک سی کہ بہت سی آوازیں آنے لگی، اچانک عجیب سے کہ جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ تو میں نے اچانک سے پیچھے دیکھا، جیسے میں نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر جیسے میں چلنے لگ گیا تو پھر مجھے اور عجیب آوازیں آنے لگیں جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ تو اس کے پیچھے میں نے کہا کہ کون ہے، کیا کر رہے ہو، کیا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی تو پھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں پھر چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں جیسے ہی آگے گیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری جو میں نے چادر کی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ کہ بھاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس کے اوپر بہت سارا کہ گاندے چمڑا ہوا تھا، جیسے کہ لکڑیاں وغیرہ ہو گئی اور یہ تنکے ہو گئی، یہ سب چیزیں۔ تو اس کے بعد میں نے ان کو اتارا، اور اس کے بعد میں جیسے ہی چلا تو وہاں پر مجھے کسی کے چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے مجھے پتہ چلا کہ وہ جو چلنے کی آواز آ رہی تھی وہ کسی اور کے چلنے کی نہیں، بلکہ میری چادر کے ساتھ جو گاند لگا ہوا تھا، تنکے وغیرہ لگے ہوئے تھے، وہ ان کی آواز تھی۔ اس کے بعد میں نے سمجھ گیا کہ یہ میری مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک دوسری اور سٹوری سنائی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں گھر واپس آیا اور اس کے بعد ہم لوگ رات کو سو رہے تھے۔ ہم لوگ جیسے ہی رات کو سو رہے تھے تو اچانک کہ ہمارے گھر کے باہر ہمارے گھر کا جو لون تھا ادھر سے مرغیوں کی آوازیں آنے لگ گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری مرغیاں باہر کیسے آ گئی۔ اس کے بعد ہم جیسے ہی باہر گئے تو دیکھا تو وہاں پر ہماری مرغیاں باہر لون میں تھیں، اور جو مرغیوں والی جو دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جیسے ہی دیکھا تو ہم لوگ بالکل حیران رہ گئے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو مرغیوں کو دروازے کے اندر بند کیا تھا، اور وہ آخر وہ دروازہ کھل کیسے گیا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر مرغیوں کو کمرے کے اندر بند کر دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جیسے ہی مرغیوں کو کمرے کے اندر بند کیا، اس کے بعد ہم لوگوں نے جیسے ہی ہم واپس آئے تو پھر اچانک سے ان کی آوازیں آنے لگیں اور وہ پھر باہر آ گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے تقریباً 3-4 بار ایسے کیا اور بار بار ایسے ہی ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ میں خود ہی اس کمرے کے اندر جاتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جیسے اس کمرے کے اندر گیا تو ادھر میں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد میں نے جیسے ادھر گیا تو میں نے گھر والوں کو لگا کہ کنڈی لگا دو۔ گھر والے کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم لوگ کنڈی نہیں لگائیں گے، تم باہر آؤ پھر ہم وہ کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اسی کمرے میں رہنے دو، تو آپ لوگ کنڈی لگا رہے ہو، میں چیک کرتا ہوں کیا وجہ ہے۔ اس کے بعد جیسے انہوں نے کنڈی لگائی اور اس کے بعد کہ دروازہ نہیں کھلا۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی تھوڑا سا کہ دروازے کے اوپر تھوڑا سے انگلی رکھی تو وہ دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ وہ جو دروازے کی کنڈی تھی وہ لوز ہو چکی۔ تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے، بلکہ کوئی جنات وغیرہ نہیں ہے، اور یہ بھی میری مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو ایسی مس انڈرسٹینڈنگ بہت بار ہو ہی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ 2 سٹوریز کیسے لگی مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا، اور ہاں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا، اور ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔